बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक डिटेल जजमेंट आई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला आया और ये फ़ैसला है, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है प्लॉट अलॉटमेंट्स की, जो प्लॉट दिए जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिए जाते हैं, फिर आपको पता है कि जजेस को दिए जाते हैं और इसी तरीके से सहाफ़ियों को भी दिए जाते हैं, और अब लॉयर्स के लिए भी ये स्कीम एक स्टार्ट कर ली गई थी। और ये प्लॉट्स जो कि करोड़ों के प्लॉट्स होते हैं और ये बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस में, लाइक अगर किसी प्लॉट की कीमत 4 या 5 करोड़ है तो वो यही कोई 30-40 लाख रुपए में वो प्लॉट दे दिए जाते हैं, और ये वो लोग उन लोगों को दिए जाते हैं। ये पॉलिसीज़ जनरली ये उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं। और इसी लिहाज से आपको पता है कि हम भी जो सहाफ़ियों को भी जो मिलना शुरू हुए थे, और वो भी इसी वजह से कि सहाफ़ी भी इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी जो हुक्मरान होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन तक एक्सेस बड़ी होती है, और इसलिए वो भी अपने लिए, उनके लिए भी ये स्कीम स्टार्ट कर दी गई थी। और उसमें भी जो अलॉटमेंट में कोटा कर दिया गया था। तो ये उन्होंने जो मतलब है कि आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से अतर मिनल्ला साहब ने इस पॉलिसी को हिट किया, और उनकी इस जजमेंट ने और हुकूमत को दोबारा से कहा कि आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। ये पॉलिसी हालांकि नई बनाई थी हुकूमत ने, और जो हुकूमत ने नई पॉलिसी बनाई जिसमें 2-2 प्लॉट्स, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 2-2 प्लॉट अभी तक मिलते रहे हैं, और इसी तरीके से जो फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं या ग्रेड 22 के जितने मुलाजमीन हैं उनको भी इस्लामाबाद में 2-2 रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अगेन मैं यही कहूँगा करोड़ा रुपए के वो प्लॉट्स होते थे, और वो बहुत ही कम पैसों में इनको दिए जाते थे। वो पॉलिसी तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये इसी हाई कोर्ट और अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट के कंसिक्वेंस में वो ख़त्म कर दिए गए थे, और कहा गया था कि अब एक एक प्लॉट मिलेगा। लेकिन अब उस पॉलिसी को भी मतलब है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही खूबसूरत, कोई 60-65 पेजेस की मेरा ख्याल है ये जजमेंट है, लंबी जजमेंट है, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा उसको ग्लांस किया तो उन्होंने इस पॉलिसी को कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, ये आइन के ख़िलाफ़ है। और फिर उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जिस तरीके से कि इस पॉलिसी ने तो एक नया एलीट को मतलब है कि नवाजने की ये पॉलिसी है बेसिकली। और वो एलीट उन्होंने, हालांकि ख़ुद जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपको पता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भी प्लॉट मिलते हैं, और इनमें से इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी ने प्लॉट नहीं लिया। और मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के भी 3-4 जजेस ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई प्लॉट भी नहीं लिया। तो अब ये है कि जजेस के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि जजेस को भी, कि बेशक जज हों और बेशक ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, ये एक एलीट ग्रुप है, और ये पॉलिसी जो रिवाइज्ड पॉलिसी है ये तो एलीट ग्रुप को नवाजने के लिए बनाई गई, और जो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, और जिन्होंने कहा कि ये इसलिए इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सारा कुछ। तो इस लिहाज से जो कुछ चीज़ा चीज़ें मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूँ थोड़ा सा, उसमें उन्होंने एक बात तो ये लिखी कि जो प्लॉट अलॉटमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दी जाती है, जो हुकूमत, जो जितने भी आपको बताया कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो प्लॉट्स लेते हैं, और वो प्लॉट्स इस तरह लेते हैं जैसे कि ये उनका राइट है, ये उनका हक है। जबकि उन्होंने ये कहा कि ये प्लॉट जो लेना है जो सरकारी अफसरान का, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, जब उनको नौकरी दी जाती है और जो नौकरी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में प्लॉट की अलॉटमेंट की किसी किस्म की कोई टर्म नहीं होती, कोई प्रोविजन नहीं होती। सो उन्होंने एक ये बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जी कोई भी सिविल सर्वेंट हो या कोई भी जज हो, वो ये क्लेम भी नहीं कर सकता कि ये मेरा राइट है और मुझे प्लॉट मिलना चाहिए, और ये जो स्टेट की लैंड होती है कि जी उसमें से मुझे ज़मीन मिलनी चाहिए या मुझे ये मिलना चाहिए, और वो भी किस रेट में, बहुत ही कम रेट में, और जबकि उसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि ये क्लेम कोई भी जज इसको अपना राइट, जज या कोई सिविल सर्वेंट ये क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी क्या ये जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई और जो इसी मकसद के लिए बनाई गई थी, तो क्या इसकी जो पॉलिसी है वो आइन व कानून के मुताबिक है? तो उसमें, और फिर ये जो मुख्तलिफ सेक्टर्स F14, F15 और कुछ 2-3 और सेक्टर्स के मतलब बेसिकली ये सारी पटिशन थी कि उसमें किस तरह प्लॉट दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मतलब है कि डिस्कशन की, और बहुत कुछ जो है
وہ اس کے اندر اس ججمنٹ میں اس میں ریفلیکٹڈ ہے، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹ، اور اس میں پھر خاص طور پہ پھر ریوائزڈ پالیسی کی بات کی کہ یہ جو پہلی جو میں نے جیسے کہ بتایا کہ اطہر من اللہ صاحب کی جو پہلی ججمنٹ تھی اس کے نتیجے میں حکومت نے ایک پالیسی ریوائز کی، تو اس ریوائزڈ پالیسی کو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ پالیسی پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں، حالانکہ ریوائز کر دی گئی، تو یا یہ صرف ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے جو کہ ایلیٹ گروپس ہیں، اور انہوں نے ایلیٹ گروپس کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ججز اور ٹاپ سینئر جو بیوروکریٹس ہیں ان کا لکھا، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ پالیسی ان لوگوں نے تجویز دی جن کا اپنا کانفلکٹ انٹرسٹ تھا، جو خود پلاٹ لینے کے چکر میں تھے، جو پلاٹ ظاہر ہے مطلب ہے کہ جو سینئر سرکاری افسران جنہوں نے یہ پالیسی بنا کے تو گورنمنٹ کو بھیجی۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کیا یہ جو ریوائز پالیسی تھی جو کیبنٹ نے بیسیکلی بنائی تھی، تو کیا یہ اس کا مقصد عام لوگوں کی اور قانون اور آئین کے مطابق جو عام لوگوں کی فلاح تھی کہ جی، یا جو جن لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس پلاٹ نہیں ہے، ان کو ان کا بینیفٹ دیکھنا تھا، یا انہوں نے بینیفٹ دیکھا کہ جی وہی سینئر بیوروکریٹس اور ججز کا، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا آبجیکٹ جو تھا وہ ٹو بینیفٹ بیوروکریٹس اینڈ ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ادر کورٹس۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی نام لکھا، اور انہوں نے اسلام آباد کے ڈفرینٹ جو دوسرے ججز ہیں جو سب آرڈینیٹ جوڈیشری، ان کا بھی یہ بات لکھی۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا کہ جی یہ پالیسی تو بڑے بڑے سرکاری افسروں اور ججز کو خوش کرنے کی پالیسی ہے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کتنا مہنگا پلاٹ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ایک تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ دیکھیں کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے، کس قسم کے ہمارے معاشی حالات ہیں۔ 50,000 ارب کی بات انہوں نے کی کہ جی تقریباً جو 40 یا 50,000 ارب کی بات کی انہوں نے، 50,000 ارب کی کہ پاکستان کے ٹوٹل جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں، ٹوٹل جو پاکستان جو قرضے میں ہے، جو ٹوٹل پاکستان کا قرضہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اور ہمارے اتنے حالات خراب ہیں، اور ان حالات میں اگر آپ 50 لاکھ یا 5 کروڑ والا پلاٹ 5 کروڑ والا پلاٹ اگر آپ 40-50 لاکھ میں دیتے ہیں تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ نہیں چل سکتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی اسکیم اور جو پالیسی ہوتی ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو ججز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ججز کے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں جو کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ آرڈر کا جو ہوتا ہے اس میں لکھا گیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنشل آرڈر میں کہ ججز کو کیا ملنا ہے، کتنی تنخواہ ملنی ہے، کیا کچھ ہوگا، کتنے ملازمین ملنے ہیں، ان کا سٹاف کتنا ہوگا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پریزیڈنشل آرڈر میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی پریزیڈنشل آرڈر میں تو پلاٹ کا ذکر ہی نہیں ہے ججز کا، تو ججز کس طرح سے پلاٹ لے سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے وہ تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں اور اس کے جو کنڈیشنز ہیں یا اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کنڈیشنز کو آپ پڑھیں تو اس میں تو ججز کو تو پلاٹ مل ہی نہیں سکتا، ان کی تو انٹائٹلمنٹ ہے ہی نہیں، لیکن اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ججز فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، تو ججز کس کھاتے میں ہیں، ان کو کیسے پلاٹ دے دیا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی جو ہے یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ جو پالیسی ہے یہ اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ سارے کا سارا وہ۔ اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو F-12 سیکٹر، F-14 سیکٹر، G-12 سیکٹر اور F-15 سیکٹر، جس میں انہی لوگوں کو جو سرکاری افسران ہیں، ججز ہیں، یہ جو ایلیٹ گروپس کی بات کی گئی، ان کو زمین دینے کی بات کی گئی تھی رعایتی قیمتوں کے اوپر، انہوں نے کہا یہ آپ نہیں دے سکتے۔ یہ حکومت کو کہا کہ آپ پالیسی بنائیں کہ اور اس پالیسی کو ریویو کریں تاکہ یہ جو سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز کو آپ عام لوگوں کو دیں، اور پھر آپ کو ظاہر ہے ریونیو جنریشن اس کی جو اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ ملے گا، وہ پیسہ مطلب ہے کہ آپ ظاہر ہے ملکی مفاد میں اور ان دا گریٹسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ سو یہ بہت ہی زبردست قسم کا فیصلہ ہے، اور اب ظاہر ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، مجھے پتہ ہے، اور آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ اس نے پہلے بھی جو پہلا فیصلہ تھا اس کو کویشچن کیا، چیلنج کیا سپریم کورٹ میں۔ اور چونکہ دیکھیں
یہ جو سارے جو انفلوئنشل گروپس کی میں بات کر رہا ہوں، صحافیوں کو تو نکال دیا گیا اب نئی پالیسی کے تحت، جو اچھی بات ہے، اسی لحاظ سے لائرس کو کہ جی نہیں، لائرس بھی نہیں لے سکتے، ان کو بھی نکال دیا گیا. لیکن ریوائز پالیسی میں جیسے یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا کہ ایک ایلیٹ گروپ جو جن کو فائدے کے لیے یہ پالیسی نظر آ رہی ہے، مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، اسلام آباد کی جو جوڈیشری کے ججز ہیں ان کی، اور پلس یہ جو بیوروکریٹس ہیں اور سینئر بیوروکریٹس، کہ ان کے لیے ان کے کو سرو کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ چیلنج کیا جائے گا تو کیا سپریم کورٹ کے ججز اس فیصلے کو مطلب ہے کہ اپ ہولڈ کرتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جس قسم کا ملک ہے، میں نے کل بھی ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ملٹری بیوروکریسی میں جس طرح سے پلاٹس دیے جاتے ہیں جرنیلوں کو، اور اس کے اوپر ایک کرنل صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا، انعام الرحیم صاحب کا، ان کو بھی سنایا تھا، اور ان کی کیا شکایات تھیں اور انہوں نے کیا کمپلینٹ کی اور وہ کیا مانگ رہے ہیں، اور جو کہ نہیں سنائی جا رہی. اور یہ کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس ملک کے اوپر بڑا احسان ہے ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ان جج صاحب کا، جسٹس من اللہ صاحب کا، کہ کم از کم انہوں نے یہ فیصلے دیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان فیصلوں سے انکریج ہوگی حکومت پاکستان، اور پالیسی ایسے بنائے گی کہ یہ پلاٹوں کی بندر بانٹ ختم ہونی چاہیے. یہ غریب ملک ہے، یہ ہمارے حالات دیکھیں، معاشی حالات دیکھیں، ہمارے بیرونی قرضے دیکھیں. یہ اگر دینا ہے کچھ تو وہ غریبوں کو دیں، اگر زمینیں دینی ہیں تو ان کو دیں، یا گھر دینے تو ان کو دیں جن لوگوں کے پاس سر چھپانے کو کچھ نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ جو جتنے زیادہ انفلوئنشل طبقے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ دیتے جاتے ہیں، اور جو غریب بیچارے ہوتے ہیں، جو غریب غربا، ان کو کچھ ملتا نہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی زبردست فیصلہ تھا، اور اس کے اوپر چیف جسٹس اطہر من اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں دوبارہ امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس قسم کے فیصلوں کو مطلب ہے کہ اپ ہولڈ کرے گی، اور ایسے فیصلوں کو کے اوپر کویشچن مارک لگا کے تو دوبارہ سے اس سلسلے کو سٹارٹ نہیں کرے گی، جس سے حکومتی پالیسی کے تحت جو ملک کے وسائل ہیں ان کی بندر بانٹ ہوتی ہے، اور جن کی سارے کا سارا فائدہ ایلیٹ کو ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.